صبر آ لیا تھا. جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے آخری مغل بادشاہ کو دلی سے نکالا تھا تو برما میں ہی اس کو قید کیا تھا اور اس کے قبر بھی بہادر شاہ ظفر کی وہیں پہ ہے. اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر یہاں کے پرانے باشندے بھی رفتہ رفتہ اسلام قبول کرنے لگے. برما اور بنگلہ دیش کے بیچ اراکان کے اس علاقے میں مسلمان اور بدھا کے پیروکار صدیوں تک اکٹھے رہے ہیں. خلیج بنگال کے کنارے اراکان کی ریاست پر مسلمانوں کی ایک لمبی حکومت بھی رہی جس کے ثبوت آج بھی موجود ہیں. وہ جب بدھ مسلمان ہو گیا اور اس کے بعد وہ فوت ہو گیا تو وہاں پہ ایک ترکل نسل سلطان، اس کا نام تھا سلطان سلیمان شاہ، اس نے حکومت سنبھال لی. چنانچہ اس نے حکومت کی، اکیاب ان کا ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا، اور انہوں نے ایک حکومت کی داغ بیل ڈالی 1430 عیسوی میں، اور یہ پھر 1784 عیسوی تک اس میں کوئی 7-8 سلطان بیچ میں سے گزرے، لیکن وہ حکومت قائم رہی. لیکن جیسا حکومتیں کا ہوتا ہے کہ بالآخر کمزور ہو جاتی ہیں، جو لمبی حکومتیں ہوتی ہیں، تو 1784 میں برما نے حملہ کر کے ان کے اوپر قبضہ کر لیا، حالانکہ یہ الگ ایک ریاست تھی. پہلے 1784 میں بدھ مت کے پیروکاروں نے اراکان پر قبضہ کر کے یہ علاقہ مسلمانوں سے چھینا. بعد میں 1828 میں انگریز نے حملہ کر کے بدھ مت کے پیروکاروں اور مسلمانوں دونوں سے ان کے علاقے چھین کر قبضہ کر لیا. مگر جب چھوڑا تو ایک بہت بڑی غلطی کی، ایک ایسی غلطی جس کی سزا آج لاکھوں معصوم لوگ بھگت رہے ہیں. بالآخر 1938 میں انہوں نے برما کو آزادی دے دی. لیکن جیسا کہ انگریز ظلم کرتے ہیں، یعنی روہنگیا کی ریاست الگ بنا کے جاتے، اور ان کو اراکان کی سٹیٹ جو تھی، جو انہوں نے قبضہ کیا تھا جس وقت، تو وہ الگ سے ایک سٹیٹ تھی، اس کو اس کے دیتے وہ نہیں دیا، بلکہ برما کے حوالے کر دیا. حقیقت میں انگریزوں سے آزادی تو صرف برما کے بدھ مت پیروکاروں کو ملی، مسلمان تو بالکل پسکر ہی رہ گئے. اپنے حق کے لیے اٹھنے والی مسلمانوں کی ابتدائی آوازوں کو بڑے زبردست ظلم کے ساتھ دبا دیا گیا. ان کو انہوں نے اتنا مارا کہ 40,000 تو ایک ہی حلے میں انہوں نے مار ڈالے. ہجوم کو دیکھتے ہی پولیس نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی. ہجوم منتشر ہو گیا، پھر پولیس نے سیدھی فائرنگ کر کے ایک شخص کو مار دیا، جبکہ کئی لوگ زخمی بھی ہوئے. وقت گزرتا گیا اور 1982 میں برما کی اسٹیبلشمنٹ اور بخشوؤں نے مل کر مسلمان اقلیت کے خلاف عجیب و غریب قسم کے قانون بنا دیے. ایسے قانون جو انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہیں. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں $150 برمی حکومت کو دینا پڑتے ہیں. شادی کرنے کے لیے ہمیں انتظامیہ سے اجازت طلب کرنا اور $750 فیس ادا کرنا ہوتی ہے. کوئی بھی اراکان کا یا روہنگیا کا آدمی جو شادی نہیں کر سکتا. شادی کرو گے تو خاتون جو دلہن ہے وہ ہر 1.5-2 ماہ کے بعد میڈیکل سینٹر میں جا کے چیک اپ کروائے گی. 25 سال سے کم کی لڑکی شادی نہیں کر سکتی، اور 30 سال سے زیادہ جو کم عمر کا لڑکا شادی نہیں کر سکتا. بچوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یعنی کہ نسل کشی کا دوسرا ایک انتظام. ایسے سخت قوانین بنا دی اور شہریت بھی نہیں دے رہے. کسی کے پاس موبائل فون ہونا وہ کلاشنکوف رکھنے سے زیادہ بڑا جرم ہے. حتیٰ کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ کے مطابق ایسے ہی سخت قوانین ان مہاجر کیمپوں میں بھی رائج ہیں جہاں یہ مظلوم مسلمان بھاگ کر جاتے ہیں. وہاں ان کی نقل و حرکت پر پابندی ہوتی، تعلیم حاصل کرنے پر پابندی ہے، باہمی شادیوں پر پابندی ہے، زمین کی ملکیت نہیں لے سکتے، ظالمانہ قسم کے ٹیکس عائد کر دیے گئے ہیں، اور تو اور عارضی مکانات اگر کوئی بنا لیے جائیں تو انہیں بھی وہاں کے قوانین کے مطابق مسمار کر دیا جاتا ہے.
देशात महाराष्ट्राचा सहारा दाव सहारा बेसाबिको अशांतीमध्ये आर मायो जोन कराने को लगी को जे होचे होचे होने को लजर को होडे लजर का आधा हुरने को जे काता मत खुरीदन फंडे दूसरे दन हेनन दे बाबा को तो होने के तारा लबन न बुरा देने दे लगे आधा तो जाएगा खुश हो गया. Huawei Honor 4C now with 6